زندگی میں خواب بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جو خواب نہیں دیکھتا وہ روٹین سے کبھی نہیں نکل سکتا، اس کے حالات زندگی بھی بہتر نہیں ہو پاتے۔ پاکستان جیسے ممالک جہاں نوجوانوں کے پاس مواقع اور وسائل کی کمی ہو، وہاں خوابوں کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ احسان خالق ایک ایسے ہی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کی دنیا نہ صرف بنائی بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے نیک نیتی سے جدوجہد بھی کی۔ انہوں نے 12,000 روپے سے نوکری شروع کی، چھوٹے چھوٹے کام کیے اور اسی دوران وہ ریسرچ کرتے رہے اور بالآخر برطانیہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، MSc انٹرپرینیورشپ کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی ٹاپ امیگریشن لا فرم کے مالک بنے۔ ان کی کامیابی کی داستان جاننے کے لیے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا۔ احسان خالق کے ساتھ ہونے والی گفتگو ناظرین کی معلومات کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ حفیظ سینٹر میں 12,000 کی نوکری کرنے والا کروڑ پتی کیسے بنا؟ کامیاب بزنس مین بننا میری شروع سے خواہش تھی، نوکری بس اس پروسیس کا حصہ تھی۔ میرا تعلق چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں اسکول بھی صرف کلاس 3 تک تھا۔ چھٹی کلاس میں ABC سکھاتے تھے۔ گھر کا ماحول روایتی زمینداروں والا تھا، اسکول جانے کے لیے دور جانا پڑتا تھا اور مجموعی طور پر پڑھائی کا رجحان کم ہی تھا۔ غلہ منڈی میں والد اور بھائی کمیشن پر کام کرتے تھے، مگر میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پڑھائی جاری رکھی، گریجویشن میں نے ساہیوال سے مکمل کی اور پھر لاہور ہجرت کر لی۔ MSc IT لاہور سے کیا اور اس کے بعد حفیظ سینٹر میں نوکری شروع کر دی۔ جلد اندازہ ہو گیا کہ نوکری میرے خواب کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تب میں بیرون ملک جانے کا سوچنے لگا۔ والدین سے بات کی مگر ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے پھر بھی اپلائی کر دیا اور گلاسکو یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا۔ وہاں جا کر بھی میرا ٹارگٹ اپنا کاروبار ہی تھا، مگر وہاں کے ماحول نے مجھے پڑھائی میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ یونیورسٹی 1450 میں قائم ہوئی تھی۔ پہلے ہی دن جو لیکچر ملا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اس ادارے میں آئے جہاں ارجن اسمتھ پڑھا ہے، جس کو بابائے معاشیات کہتے ہیں۔ میں نے پڑھائی پر بھرپور توجہ دی اور یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ میں ٹاپ کیا۔ ابھی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نوکری کی پیشکش مل گئی۔ اسکاٹش انٹرپرائز بزنس کنسلٹنسی فرم میں نوکری ہو گئی۔ ہم وہاں پر بزنس پلان بنا کر دیتے تھے کہ بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے، آپ کو لوکیشن کیسے سلیکٹ کرنی ہے، بجٹ کیسا ہونا چاہیے، ریسرچ کیسے کریں۔ مجھے خود بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ کراچی، لاہور اور گجرانوالہ کے کچھ شہریوں کی امیگریشن میں نے کروا دی۔ اسی طرح باقی لوگوں نے پھر مجھ سے رابطہ شروع کر دیا۔ چنانچہ وہاں رہتے ہوئے میں اس بزنس میں باقاعدہ شامل ہو گیا۔ UK میں رہ کر 200-300 کیس میں نے سیٹل کروائے، پھر پاکستان آ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری کہانی میں اصل ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب میں UK گیا تو وہاں میرا کزن 20 سال سے زائد عرصے سے ہوٹل کے کاروبار میں تھا، اچھا ریسٹوران چلا رہا تھا، شیف بھی اچھا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے نصیحت کی، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ہے تو تعلیم ضرور مکمل کرنا، پیسے کے پیچھے تعلیم ادھوری نہ چھوڑنا، نہ اسے نظر انداز کرنا۔ جبکہ میں اس کے برعکس سوچ رہا تھا تو انہوں نے اپنے تجربے سے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ پڑھ لینا، نہیں تو پیسے کمانے کے چکر میں میری طرح پیاز ہی کاٹتے رہو گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو میرا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ میں نے پڑھائی پر بھرپور توجہ دی تو یہی ایک نصیحت اس کا سبب بنی۔ یہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کے خواب مکمل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے کبھی خود کوشش کر کے مشکلات برداشت کر کے جانا، اور اب سینکڑوں آپ کے وسیلے سے جاتے ہیں۔ میں اپنی کامیابی کو اللہ کی دین سمجھتا ہوں اور کبھی بھی پیسے کو ترجیح نہیں دی۔ میں نے ایسے لوگوں اور خاندانوں کو بھی باہر بھیجا ہے کہ جن سے صرف چند ہزار روپے ہی کمائے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج وہ لوگ سیٹل ہو کر اپنے خاندانوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ ہارون آباد، بہاول نگر کی فیملیز ہیں۔ اکثر جب میں وہاں جاتا ہوں اور ان سے ملتا ہوں تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، آپ کے تعاون سے بہتر زندگی گزارنا ممکن ہو پائی۔ میرا مشن ہے کہ بہتر سے بہتر مشاورت فراہم کروں۔ آپ کی کمپنی کیا کیا سروسز آفر کر رہی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ شروع میں ہم امیگریشن اور اسٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی دیتے تھے، پھر ہم نے لا فرم بھی بنا لی۔ اس کے بعد خالصتاً امیگریشن لا کے حوالے سے پریکٹس شروع کر دی۔ 2000 سے زائد خاندانوں کو صرف برطانیہ میں سیٹل کروا چکے ہیں۔ اب ہماری توجہ ریزیڈنسی اور شہریت کے پروگرام پر ہے۔ ہماری فرم پچھلے 8-10 سال سے جو ہائی نیٹ ورک لوگ دیگر ممالک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتے، ان
के लिए रेजिडेंसी प्रोग्राम लेकर आई है। दुबई और हांगकांग से इस आइडिया का आगाज हुआ, मगर पाकिस्तान में हम लेकर आए हैं। आप अपने मुल्क में ही रहकर दीगर ममालिक में सरमायाकारी कर सकते हैं, बच्चों को तालीम भी दिलवा सकते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से आम मसाइल कौन से हैं जो लोगों को दरपेश होते हैं? सबसे पहला मसला, लोगों के पास मालूमात नहीं होती। नौकरी हो, पढ़ाई या कारोबार, लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस ही मालूम नहीं होता। वेबसाइट पर मालूमात होती हैं, वहाँ से भी देखना गवारा नहीं करते या उन्हें ये भी मालूम नहीं होता। इसके बायस उनका केस खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाहर जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए पैगाम यही है कि जहाँ भी जाना हो, जिस भी मामले में अप्लाई करना हो, पहले वेबसाइट पर जाकर इस बारे में मुकम्मल मालूमात जरूर लिया करें। आपके आधे से ज्यादा मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। कोरोना बहरान और उसके बाद की गैर यकीनी सूरत हाल ने आपके कारोबार पर क्या असरात मुरतब किए हैं? कोरोना के बायस मुश्किलात तो बहुत हैं। हर कारोबार की तरह हमें भी इससे गुजरना पड़ा और वक्त के साथ साथ पाबंदियां कहीं नरम हो रही हैं तो कहीं सख्त। तरीका यही है, जिन ममालिक ने जो SOPs जारी किए हैं उन पर अमल करते हुए वहां जा सकते हैं। कोरोना के बाद रूटीन के प्रोसेस में थोड़ा इजाफा जरूर हुआ है, मगर हम मायूस नहीं हैं।